کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین قالوا ما هي الاضاحی یا رسول اللہ قال سنة ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بھائیوں، آج 28 ذی قعدہ ہے، کل کو 29 ذی قعدہ ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے میں خاص طور سے اور ہر مہینے میں عام طور سے 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو، اور جہاں ہم بہت ساری دوسری معلومات رکھتے ہیں، ہمیں چاند کی تاریخوں کی بھی صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ چاند کی تاریخوں سے، چاند کے مہینوں سے اسلام کے بہت سارے احکام وابستہ ہیں۔ اگر ہم ان تاریخوں کو جانتے ہوں گے تو ان کے جو اعمال ہیں وہ کریں گے، اور اگر ان تاریخوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے۔ ایک بات جو بار بار آپ میری زبان سے سنتے ہیں اور بڑی کام کی بات ہے، بہت ہی کام کی بات ہے، جنوری فروری مہینے یاد ہوں، چونکہ ان سے ہمارا کاروبار متعلق ہے، ہماری دوسری ضرورتیں متعلق ہیں، اور اس کو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی یاد نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذہن میں، اس کے علم میں ان مہینوں سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ نہیں ہے، کوئی ضرورت اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب مسلمان بھی یوں پوچھتے ہیں کہ بقرعید کئے تاریخ کی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب یوں کہتے ہیں کہ عید کئے تاریخ کی ہے۔ تو میں اکثر و بیشتر اس کا جواب اسی طرح دیا کرتا ہوں کہ اس کو بھی کچھ محسوس ہو، اپنی غلطی کو کچھ احساس ہو کہ بھائی عید ہوگی جس دن چاند نظر آئے گا اس سے اگلے دن، یہ نہیں کہ فلاں تاریخ کی عید ہے اور فلاں دن کی عید ہے۔ میں کہتا ہی نہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس دن چاند نظر آ جائے گا اس سے اگلے دن عید ہے۔ جب بقرعید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ 10 ذی الحجہ کی ہے۔ ہاں، اگرچہ اس کے سوال کا منشا اور اس کا منشا پورا نہیں ہوتا، لیکن ہم بھی اپنے جواب میں اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ تو صرف جنوری فروری کو یاد مت رکھ، تو صرف ان تاریخوں کو یاد مت رکھ، تو محرم، صفر، ربیع الاول کو بھی یاد رکھ، تو چاند کی تاریخوں کو بھی یاد رکھ۔ یہ پیغام اس کو دینا چاہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ فرض کفایہ ہے، بات اس پر بھی ہونی چاہیے اور لمبی ہونی چاہیے، اور ہوگی انشاءاللہ کسی دن۔ آج تو بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل 29 ذی الحجہ ہے، 29 ذی قعدہ ہے، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔
اور پھر انشاءاللہ العزیز 10 دن کے بعد قربانی ہوگی۔ ہم بڑی خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ قربانی کا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، قربانی کے جانور کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، قربانی کا میں جو تمہارا تقویٰ ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کے کیا معنی؟ تقویٰ کیا پہنچتا ہے؟ ہاں تم اس وقت اللہ کا حکم کتنا پورا کرتے ہو، کتنا صحیح پورا کرتے ہو، یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تم نے کتنی صحیح قربانی کی یہ دیکھے گا اللہ۔ یہ دیکھے گا کہ اس قربانی کرنے میں تمہارے جذبات کیا تھے، تمہارے اندر اخلاص کتنا تھا، تمہارے جذبات کیا تھے، تم نے اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کی کتنی رعایت کی ہے، یہ دیکھے گا۔ تو 10 دن کے بعد قربانی کریں گے ہم۔ تو آج اس قربانی سے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، اور اس جانور کی قربانی میں کیا پیغام ہے وہ بھی آپ تک پہنچانا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس جانور کی قربانی کا پیغام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے خود بخود سمجھ میں آوے گا، اور بہت اچھی طرح سمجھ میں آوے گا، اور انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں جگہ جگہ اور موقع بموقع میں بھی آپ کو متوجہ کرتا رہوں گا، میں بھی آپ کو متنبہ کرتا رہوں گا کہ خاص طور سے اس بات پر غور کیجئے، جہاں میں کہوں کہ سنیے، سن لیجئے، دھیان دیجئے، وہاں سمجھ جائیے کہ ہاں بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، یعنی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سننے سے یہ پوری سنت ہماری سمجھ میں آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق میں نے تفصیل سے ایک بیان کیا تھا، ہے بہت پرانا لیکن آپ کو یاد آ جائے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اصل کے بعد جو آپ نے صبر کا بیان سنا اس کو بھی دھیان رکھیے، اور یہ باتیں بھی سنتے رہیے گا، یہ سب باتیں صبر کی ہیں، یہ سب باتیں صبر کی ہیں، سب مثالیں صبر کی ہیں، بہت سارے موقع ہیں صبر کے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس واقعے کو یاد کیجئے جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی چیزوں میں آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کئی چیزوں میں
ان کو آزمایا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ. اس کا ترجمہ تو کچھ اور ہے، ترجمے کے بجائے مطلب سمجھاتا ہوں میں آپ کو. اور جن جن چیزوں میں ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، ابراہیم ان تمام میں پورا اترا. فَأَتَمَّهُنَّ. ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم پورا اترا. اور جب ابراہیم ان تمام آزمائشوں میں پورا اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام دیا. کیا انعام دیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. ان آزمائشوں میں اور ان امتحانات میں پورا اترنے کا یہ انعام ہے کہ میں تجھ کو سب لوگوں کا امام اور رہبر بناؤں گا. قال انی جاعلک للناس اماما. یہ میرے دوستو، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، ان سب میں ملت ابراہیم پر ہی عمل ہوتا ہے. اور وہ سب اسی کے دعوے دار ہے کہ ہم ابراہیم کے دین پر عمل کرتے ہیں، ابراہیم کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے ان کو امام بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کی اولاد کو امام بنایا. ان کی اولاد کو امام بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک نبی تھے، حضرت لوط علیہ السلام. ان کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب جن کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، یوں کہہ لیجئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے. تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے. کیا آپ نے اس پہ غور کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کو آزمایا اور وہ ان سب باتوں میں پورا اترا تو ہم نے ان کو امام بنایا. میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلے ہم حافظ بناتے ہیں، پکا حافظ، پھر اس کو پگڑی باندھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلے ہم عالم بناتے ہیں، پھر پگڑی باندھ کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جی ہاں. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ زندگی میں کیا ہے؟ ان کے واقعات تو بہت ہیں. اس موقع کا جو واقعہ ہے اس میں سبھی کچھ آ گیا، سبھی کچھ آ گیا. جیسا ایک مومن کو ہونا چاہیے وہ اس میں سب کچھ آ گیا. جیسا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے وہ سب کچھ اس میں آ گیا. اللہ کو کیسے انسان پسند ہے، کیسے بندے پسند ہیں، وہ سب اس میں آ گیا. ہم خانقاہ والے لوگ، سلوک والے لوگ کس چیز پر محنت کرتے ہیں اور انسانوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں اور مومنین کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، وہ سب اس کے اندر آ گیا. ایک بات جو آپ ہر مہینے سنتے ہیں، ماشاءاللہ ہر مہینے سنتے ہیں، ہم یہاں کیوں آتے ہیں، کیا لینے آتے ہیں. ہمیں اس کی نیت ہونی چاہیے، ہمیں ایسا بننا چاہیے، ہم ایسا بننے کے لیے یہاں آتے ہیں.
ایسا بننے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں. یہ بننے کی ہماری نیت ہونی چاہیے, یہ ایسا بننے کی ہماری فکر ہونی چاہیے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ہے ایسا بنانے کے واسطے کہ یہ ایسا بن جاوے, تاکہ میں پھر اس کو اپنا قرب دوں, تاکہ میں پھر اس کو اپنے قرب میں جگہ دوں, تاکہ میں پھر اس کو اپنی جنت میں جگہ دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے, موصل شہر میں. یہ تاریخی باتیں ہیں, ہوں گے کہیں آس پاس, بہرحال مشہور ہے. وہاں پر ایک کے بعد ایک آزمائش اور امتحان آتے رہے. آزمائش اور امتحان جب ہم بولتے ہیں تو بہت مرتبہ اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا. اتنے حالات ایسے حالات آتے رہے کہ ان کو وہاں پر زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا. وہاں ان کے واسطے رہنا ممکن نہیں رہا. جی, وہاں ان کے واسطے زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا, وہاں ان کے واسطے رہنا ممکن نہیں رہا. کس پر آتے ہیں ایسے حالات؟ ہاں, ذرا سی بات میں گھبرا جاتے ہیں. گھبرانا الگ بات ہے, خوف اور گھبراہٹ الگ بات ہے, لیکن سب سے زیادہ افسوس جو مجھے ہوتا ہے, سب سے زیادہ دکھ جو مجھے ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں. سب سے زیادہ دکھ, سب سے زیادہ خوف جو ہوتا ہے, اپنے دین اسلام میں شک کرنے لگتے ہیں. سب سے زیادہ دکھ کی جو بات ہے کہ ان ظالموں کو, گناہگاروں کو, کافروں کو, فاسقوں کو اور ان کے طریقے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں, ان کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن میں زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن میں زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے وطن میں زندگی گزارنا ممکن نہیں رہا. جی, اب حکم ہوتا ہے چلو یہ جگہ چھوڑ دو. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے, اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے, اپنے آس پاس رہنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا, قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اللہ, ایک ایک آیت کے اندر, ایک ایک جملے کے اندر کیا رکھا ہوا ہے اگر سمجھا جاوے تو. میرے پیارے بھائیوں, میں بار بار آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کہتا ہوں. جی, روزانہ تلاوت کیا کرو, اور ضرور کیا کرو. علماء ضرور کیا کریں جو ترجمے اور مفہوم سے کسی درجے میں واقف ہیں, اور دوسرے حضرات بھی اگر ترجمے اور مفہوم سے تھوڑی سی واقفیت حاصل کر لیں تو کیا کہنا. دیکھو, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. قال انی ذاہب الی ربی, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. کہاں, کس ملک میں, کس شہر میں؟ نہ کسی ملک کا ذکر ہے, نہ کسی شہر کا ذکر ہے, نہ کسی وطن کا ذکر ہے. ذکر ہے اپنے رب کا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. ہاں, اور اگرچہ کہاں جا رہے ہیں, وہاں کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن آج ہی یقین ہے سیہدین. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. وہ مجھ کو ضرور بھی ضرور صحیح ٹھکانے پر پہنچائے گا, صحیح مقام پر پہنچائے گا, اچھے مقام پر پہنچائے گا. ترجمہ ٹھیک نہیں ہوا کیا مولانا صاحب؟
بالکل ٹھیک ہوا ترجمہ، ہاں بالکل ٹھیک ہوا ترجمہ۔ سیہدین، مجھ کو وہ ضرور بھی ضرور اچھے مقام پر پہنچاوے گا، اچھی جگہ پر پہنچاوے گا۔ ہاں میرے دوستو، اس کا نام توکل ہے، اس کا نام اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ دھکڑ پکڑ اور خوف و خطرہ، شک و شبہ یہ نہیں، ایمان کا تقاضا توکل ہے۔ اللہ کے احکام کی بجا آوری سے پہلے یہ پورا یقین ہو، پورا یقین ہو کہ انشاءاللہ مجھے کامیابی ملے گی، میرے نفع میں ہے، میرے حق میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر کنعان میں آ جاتے ہیں، ملک شام میں آ جاتے ہیں، فلسطین میں آ جاتے ہیں، غزہ میں آ جاتے ہیں، اسی علاقے میں آ جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ بھی تھی، اور ملک مصر سے فرعون کہتے تھے مصر کے بادشاہ کو، اس کی بیٹی بھی آپ کو عطا کر دی گئی تھی، حضرت سارہ کو دی گئی تھی، سارہ نے حضرت ابراہیم کو دے دی تھی۔ ہاں یہ حضرت ابراہیم کو دے دی تھی، جو تفصیلات ہیں اس میں، جی ہاں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب پردیس ہو اور تنہائی ہو، انسان کو فطری طور پر اولاد کی محبت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا بھی دے دیجئے، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا بھی دے دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 سال تھی، 86 سال کی عمر تھی۔ پیارے بھائیوں، ایک ایک جملے میں سبق ہے، غور کیے جاوے تو۔ اللہ آپ کے میرے ذہن کو ایسا بنا دے کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو، ان چیزوں کو اپنے اندر لے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، نا امید نہیں ہے، نا امید نہیں ہے، اب بھی اللہ سے امید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 86 سال میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دے کر یہ بھی بتا دیا کہ کوئی ہم سے کسی حال میں نا امید نہ ہو، کوئی ہم سے کسی حال میں مانگنا نہ چھوڑے۔ اور یہ بیٹا ہاجرہ سے ہوا، اور اس کے 13 سال کے بعد 13 سال کے بعد ایک اور بیٹا دیا، اس کا نام اسحاق ہوا۔ 86 اور 13 گن کے بتائیے جی، 99۔ پہلا بیٹا 86 سال کی عمر میں دیا، اور دوسرا بیٹا 99 سال کی عمر میں دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا گیا۔ میرے دوستو، ہم اللہ کی حکومت میں رہتے ہیں، اللہ کی حکومت میں رہتے ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے، ہماری مرضی اور ہماری منمانی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی۔ اور جو اپنی منمانی کرے اور اپنی مرضی چلائے وہ سرکش اور نافرمان ہے، وہ اللہ کا سرکش اور نافرمان ہے۔
اللہ کی چلیں، اللہ کے حکموں کے مطابق ہم چلیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم چلیں۔ ہاں میرے بھائیوں، مجھے امید ہے آپ سبھی سمجھ جائیں گے، میں سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ ایک ہے تشریعی احکام، شریعت کے احکام، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی کرنا، حلال کھانا، پاک دامن رہنا، سچ بولنا وغیرہ، یہ شریعت کے احکام ہیں، تشریعی احکام ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان تشریعی احکام کا ہر انسان اور خصوصاً ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، ایک ہے اللہ کے تکوینی احکام، تکوینی احکام، وہ احکام جو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں سنے ہوں گے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، وہ قصہ تکوینی احکام۔ کیا ہے تکوینی احکام؟ ہاں، کسی کو کالا پیدا کر دیا، کسی کو گورا پیدا کر دیا، کسی کو ناٹا پیدا کر دیا، کسی کو لامبا پیدا کر دیا، کسی کو تندرست اور کسی کو بیمار پیدا کر دیا، کسی کو اس کے اندازے سے وہم و گمان سے زیادہ دولت دے دی، کسی کو روٹی کا لقمے کا محتاج بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کے ہر سال بچے ہوتے ہیں اور کوئی ساری عمر ایک بچے کو ترس رہا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ ہے تکوینی احکام۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، ان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ اللہ کے تکوینی احکام ہے، تکوینی احکام۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ تشریعی احکام کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی تکوینی احکام کا ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ان کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے، ان کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو بھی دیتا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد بھی ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مال بھی ہے۔ اس کا بیان بھی آپ نے کئی بار پیچھے سنا، میں نے بہت مرتبہ اس کو بیان کیا۔ لیکن اس دنیا میں نعمت ملے اور نوازا جاوے تو امتحان، اور نعمت نہ ملے اور محروم کر دیا جاوے تو امتحان۔ پوری زندگی امتحان، پوری زندگی امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی 86 سال کی گزر گئی ہے، بیٹا نہیں ملا، دعا کی بیٹا مل گیا۔ پہلے ایک دوسری طرح کا امتحان تھا،
اب ایک دوسری طرح کا امتحان آنے والا ہے، ایک دوسری طرح کا امتحان آنے والا ہے۔ کیا امتحان آنے والا ہے؟ حضرت ہاجرہ کے جب بچہ پیدا ہوا، اسماعیل اس کا نام رکھا گیا، تو ظاہر بات ہے آرزوؤں کے بعد ملا تھا، تمناؤں کے بعد ملا تھا۔ جن کے ہر سال بچے ہوتے ہیں وہ کیا جانے بچوں کی قدر ہے؟ جن کے 60 65 سال 70 80 سال کے بعد بچہ پیدا ہو، اس کے دل سے پوچھو اس کی قدر۔ اب حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو بھی اور اس کو ماں کو بھی اپنے سے الگ کر دو، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اپنے سے الگ کر دو، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اللہ کا یہ پیغام لے کر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ گئے۔ جی، اب صبر کا بھی مقام ہے اور تسلیم کا بھی مقام ہے، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ٹھیک ہے، منظور، چلیے جہاں آپ کہیں میں چھوڑا آتا ہوں ان کو۔ کچھ کھجوریں ساتھ لی، کچھ پانی ساتھ لیا، جبریل بھی ساتھ، ہاجرہ بھی ساتھ، اسماعیل بھی ساتھ، اور کہا چلو۔ جغرافیہ کو جاننے والے جانتے ہیں، تفسیر اور حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کے اندر برکت رکھی ہے، ہرا بھرا بڑا زرخیز علاقہ بنایا ہے اس کو۔ جی، اور تفسیر پڑھنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کا الٹا بنایا ملک عرب کو، غیر ذی زرع، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں، بڑا فاصلہ ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، معلوم نہیں، مجھے یاد کا مجھے معلوم ہی نہیں کہ کتنے کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے یروشلم، معلوم ہوگا کافی لمبا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں اور انسانی فطرت، انسانی طبیعت، انسانی تقاضا، جہاں راستے میں دیکھا کہ یہاں پانی کا چشمہ ہے، یہاں پھلدار درخت ہیں، ہرے بھرے درخت ہیں، جبریل یہاں چھوڑ دو ان کو۔ کہا نہیں، آگے چلو، آگے چلو۔ چلتے رہے، پھر کوئی ایسا مقام نظر آیا تو کہا جبریل یہاں چھوڑ دو ان کو۔ کہا کہ نہیں، آگے چلیے۔ اسی طرح یہ سفر طے ہوتا رہا اور یہ سفر طے ہوتا رہا، اور ایک ایسا مقام آیا جہاں پہاڑ تھے، جہاں ریگستان تھا، ہر طرف ریت ہی ریت تھا، زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ جہاں پر ایک ہریالی نہ اگتی ہو، ایک پودا نہ اگتا ہو، جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، وہاں زندگی ہے ہی نہیں۔ ہاں، جبریل کہتے ہیں کہ یہاں چھوڑ دو ان کو۔
کیا ابراہیم کو یہ معلوم نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے؟ اور ان زندگی کے سامان کو مہیا کرنا بھی یہاں ممکن نہیں ہے، آس پاس میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ جب کوئی آبادی نہیں ہے، جب کوئی شہر نہیں ہے، تو یہاں سے قافلہ ہی کہاں گزرتا ہوگا؟ یہاں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ یہ ہے صبر، یہ ہے تسلیم و رضا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، چاہے وہ تشریعی حکم ہو، شریعت کا حکم ہو، یا وہ تکوینی حکم ہو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینا۔ بہت سارے اتنے زبردست نہیں، کچھ ہلکے پھلکے ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں اس طرح کے حالات۔ ہمارا بھی فرض ہے تسلیم، اللہ کے حکم کو مان لینا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہ کھجوروں کو پوٹلی رکھتے ہیں، پانی کا مشکیزہ رکھتے ہیں، ان کو وہاں چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے جو دوڑتی ہیں، اور میں مفہوم واضح کرنے کے واسطے کہتا ہوں، ہاں، ان کا مونڈھا پکڑ کر کہتی ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ پھر بتایا تھا میں نے کہ انسان نبی ہی کیوں نہ ہو، بہرحال انسان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن جو تکلیف ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی، ہاں سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ سمجھ رہے کچھ آپ؟ زندگی میں نہ معلوم کہاں کہاں اور کس کی طرف سے اور کس وجہ سے تکلیفیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن مومن کا کام ہے صبر، اور مومن کا کام ہے تسلیم، اور مومن کا کام ہے رضا، اس پر خوش ہونا، خوش رہنا۔ تو حضرت ہاجرہ کے سوال کا جواب نہیں دے سکے، جواب نہیں دے سکے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے سوال کا جواب کا انتظار کیا، اور جب ابراہیم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو کہا کیا آپ ہم کو یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہوا ہے آپ کو، اس لیے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے زبان کے بجائے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ سنیے، حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں اذن لا یضیعنا، اگر آپ ہم کو یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ صبر ہے، یہ توکل ہے، یہ تسلیم ہے، اللہ کے حکم کو مان لینا، تکوینی ہو یا تشریعی۔ یہ نہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہیں، اللہ کا حکم ماننے میں تکلیف تو ہوگی، لیکن صبر ہوگا، سہار ہوگی، برداشت ہوگی۔ حضرت ابراہیم جو پانی لائے تھے کئی دن چلتا، حضرت ابراہیم جو کھجوریں لائے تھے کئی دن ساتھ دیتی، ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، ماں بھوکی تو دودھ ہی کہاں اترے گا۔ ہاں،
اور دودھ نہیں اترے گا تو یہ شیر خوار دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ بھوک سے بلبلائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ 2 قطرے اس کے حلق میں پانی کے ٹپکا دیے جاؤں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے، ان کی بھی حالت اضطراری حالت تھی، بے چینی اور بے قراری کی حالت تھی۔ اور جب بچہ بے چین ہو تو ماں کو چین آوے گا؟ ماں تو بچے سے بھی زیادہ بے چین ہوگی، ماں تو بچے سے بھی زیادہ بے چین ہوگی۔ ہاں میرے بھائیوں، بار بار غور کرو، بار بار سوچو، صبر، سہار، برداشت، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم پر راضی رہنا، یعنی کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا، اللہ سے ناراض نہ ہونا، اللہ کا کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی عصر کے بعد سنا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے محقق، ایسے اچھے لوگوں کے پاس پہنچایا کہ انہوں نے دین کو بہت صحیح سمجھا اور بہت آسان کر کے بالکل صحیح ہمیں سمجھایا۔ آپ نے سنا حیات المسلمین میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی زبانی کہ ان حالات میں تدبیر کرنا، اسباب اختیار کرنا اور اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہو سب کچھ کرنا، اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کرنے کا حکم ہے، کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو اپنے سے بن پڑے وہ بھی کرنا چاہیے، نہ توکل کے خلاف نہ یہ صبر کے خلاف۔ جی تو جب حضرت ہاجرہ سے نہیں دیکھا گیا اپنے بچے کا تڑپنا، ان کے دل میں بات یہ آئی کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر دیکھوں کہ کہیں دور دراز پانی کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں کہ نہیں، آثار نظر آتے ہیں کہ نہیں، کم سے کم پانی تو لے آؤں، کہیں کوئی قافلہ آتا جاتا نظر آتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے وہ اب دوڑ کر صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر دوڑ کر وہ نیچے آ جاتی ہیں۔ لیکن دیکھ آئی، چاروں طرف نظر دوڑائی، کچھ نہیں نظر آیا، کچھ نہیں دکھائی دیا۔ بے قراری تو بے قراری ہوتی ہے، بے چینی تو بے چینی ہوتی ہے، اس میں نا امید ہونے کے باوجود بھی، آدمی نا امید ہونے کے باوجود بھی چین سے نہیں بیٹھتا، وہ مروہ پر چڑھ جاتی ہے دوڑ کر، اس کی چوٹی پر چڑھ کر پھر چاروں طرف نگاہ دوڑاتی ہیں، کہیں کچھ پانی کے آثار ہوں، کہیں کوئی قافلہ آتا جاتا دکھائی دے جاوے، لیکن کچھ نہیں دکھائی دیتا، پھر آ جاتی ہیں نیچے۔ اور یہی بے چینی اور بے قراری کا، اور کبھی پہاڑ پر چڑھنے اور کبھی دوڑ کر اوپر چڑھنے اور کبھی دوڑ کر نیچے آ جانے کا قصہ جاری رہا۔ ہاں، اور یاد رکھو، صبر کے بعد انعام ضرور ملے گا، صبر کے بعد انعام ضرور ملے گا، صبر کے بعد انعام ضرور بھی ضرور ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دیں گے،
اور بغیر گنتی کے دیں گے، بے حساب دیں گے، بے شمار دیں گے، ان گنت دیں گے۔ نقد ایک انعام ملتا ہے کہ جس جگہ بھوکے پیاسے اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں دور دور پانی کے کوئی آثار نہیں تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے، اپنا بھی تجربہ ہے، یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے۔ چیزوں کی تاثیر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس پانی کی تاثیر ہے بھوک مٹانا، اور اس پانی کی تاثیر ہے پیاس مٹانا۔ دوسرے جو پانی ہیں ان کی تاثیر پیاس مٹانا ہے، بھوک مٹانا نہیں ہے۔ اس کی تاثیر ہے پیاس مٹانا، بھوک مٹانا۔ جی چلیے چھوٹی سی بات بتا دوں، عمرہ کرتے وقت تھکان بھی بہت، بھوک بھی بہت، لیکن جانتے ہیں آپ احرام کی پابندیاں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو بہت ڈرتے ہیں، تو یہی طے پایا کہ بھائی جو بھی کچھ ہے سب سے پہلے عمرہ کر کے احرام سے باہر آ جاؤ، پھر دیکھیں گے جو بھی کچھ ہوگا۔ جی ہاں، اب طواف کرنے کے بعد پانی پینا مسنون بھی ہے اور پیاس بھی ہے۔ ہاں، جو خوب من بھر کر پانی پیا تو نہ بھوک اور نہ پیاس۔ جی تو بہرحال اللہ نے ایسا پانی وہاں پر، ایسے پانی کا چشمہ وہاں پر جاری کیا جس کی تاثیر بھوک مٹانا بھی ہے، جس کی تاثیر پیاس مٹانا بھی ہے۔ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پانی کا بھی انتظام ہو گیا۔ پھر پڑھیے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے ضرور بدلہ ملے گا، ضرور بھی ضرور ملے گا۔ یہاں جینے کا، زندگی کا سامان تو ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے آتے تھے، لیکن یہاں ٹھہرنے، رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی۔ امتحان اور صبر اور تسلیم، اللہ کے حکم کو ماننا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے اسماعیل 12 سال کے ہو جاتے ہیں، 12 سال کے ہو جاتے ہیں۔ مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں۔ اس وقت ایک نئی بات پیش آتی ہے، ایک نیا امتحان آتا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ تو بات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے، نہ معلوم ہو کس درجے کی ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام سے خواب میں اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے، اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے۔ ممکن ہے پہلے وہ بات سنی ہو
اور پھر بچے کو ذبح کرتے ہوئے خواب دیکھا ہو، اور وہ سب سے پیاری چیز اس طرح متعین ہو گئی ہو کہ پیاری چیز، سب سے پیاری چیز سے مراد ہماری اسماعیل ہے۔ جی ہاں، میرے پیارے بھائیو، خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے۔ ہاں، ہم تو شریعت کا حکم صاف صاف سننے کے بعد بھی نامعلوم کتنی گنجائش نکالنا چاہتے ہیں، نامعلوم کتنی گنجائش نکالنا چاہتے ہیں، اور گنجائش نہ نکلے تو اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، شریعت کے حکم پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ بھائی، بہنوں کا بھی حصہ ہے میراث میں، ترکے میں، باپ کی جائیداد میں بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ ہاں مول صاحب، ہم 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، 100 بیگھہ زمین ہے۔ ایک بہن کی کتنی بیٹھے گی؟ ہاں کہ 3 تو بہنیں اور 2 بھائی، 4 ہو گئے ہیں، 4 3 7 حصے ہوں گے، ایک حصہ بہنوں کو ملے گا، 2 حصے بھائیوں کو ملیں گے۔ کتنی بیٹھے گی؟ جوڑ دو کوئی حساب جلدی سے، 7 سے تقسیم کر دو 100 کو۔ نہیں، ایسے حساب جاننے والے نہیں، چلو خیر۔ ہاں جی، 10-12 بیگھے زمین بیٹھے گی ایک بار۔ اچھا، 3 بہنوں کو 35-40 بیگھہ زمین دینی پڑے گی۔ ہاں یہاں دینی پڑے گی۔ بس دیکھو مول صاحب، سیدھی بات ہے، ہم لڑکی تو دے دیں گے، دھرتی نہیں دینے گے۔ لڑکی تو دے دیں گے، دھرتی نہیں دینے گے۔ اوہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مول صاحب، 3 طلاق دی ہیں، طلاق تو مرد نے دی ہے، عورت کو سزا مل رہی ہے۔ اب یہ دونوں چاہتے ہوئے بھی ساتھ نہیں رہ سکتے، اللہ کے حکم پر اعتراض۔ خیر میرے پیارے بھائیوں، یہ سب سے بڑا روگ ہے، سب سے بڑا کھوٹ ہے دل کا، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکام پر راضی رہنا، جس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ تسلیم کے معنی سر جھکا دینا۔ لے بھائی، کر لے جو کچھ کرے، تو مار لے جائے مارے، یہ ہے تسلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ جی، بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے، جن کا یہاں ذکر لمبا ہو جائے گا، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ہو بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ خالص بیٹے کی کبھی دعا مت کرنا، خالص اولاد کی کبھی مت دعا کرنا۔ یہ اولاد نعمت بھی ہے اور دشمن بھی ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، دشمن بھی ہے۔ نیک بیٹے کی دعا کرنا، ہمیشہ نیک بیٹے کی دعا کرنا۔ جی ہاں، نیک بیٹے کی دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، تو کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان، آپ کو جو حکم کیا ہوا ہے، آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان، آپ کو جس کام کا حکم ہوا ہے، آپ وہ کام پورا کیجئے اپنا۔ آپ مجھے سہارنے والوں میں سے پائیں گے، برداشت کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں ذبح ہونے کو تیار ہوں۔
یہ تسلیم و رضا، یہ ہے صبر۔ ہر مومن کو ایسا بن جانا چاہیے، ہر مومن کی طبیعت ایسی ہو جانی چاہیے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ اللہ کے احکام پر اعتراض زبان سے، اللہ کے احکام کو برا سمجھنا دل سے، یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں۔ یہ بیماری ہے دل کی، یہ کھوٹ ہے دل کا۔ ڈرو اس سے، کینسر سے بھی زیادہ ہلاک کرنے والی بیماری ہے، علاج کرو اس کا۔ حضرت ہاجرہ سے ذکر نہیں کیا، بیٹے سے تو ذکر کیا، ماں سے ذکر نہیں کیا۔ کہیں روایت میں نہیں ملتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ماں کے سامنے ذکر کیا۔ ہوگی کوئی مصلحت، ہوگی کوئی بات۔ ہاں، یہ بات آپ دھیان سے سن رہے ہیں، اگلی بات آپ دھیان سے سنیں، اگلی بات بہت ہی دھیان سے سنیے میرے بھائی، بہت دھیان سے سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے بات ہوتی ہے، اللہ نبوت سے نوازتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ احکام دیتے ہیں، اور یہ سب احکام دینے کے بعد، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک نصیحت فرماتے ہیں، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اے موسیٰ، جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں، جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، ذکر ہے آیت میں، تو ہمارے ان احکام سے تم کو وہ لوگ نہ روکتے جو ہم پر ایمان نہیں لاتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، وہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، تمہیں تنگ کریں گے، ایسے حالات بنائیں گے، ایسا ماحول بنائیں گے کہ تم اللہ کے ان احکام کو پورا نہ کر سکو، لیکن تمہیں یہ پورے کرنا ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، ان احکام پر ایمان نہیں لاتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ان کو برا لگتا ہے وہ نہیں کرتے، جو ان کی عقل کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے ایسا کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں، جو ان کی عقل کہتی ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ نہیں کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے خوب اچھی طرح یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے احکام سے روک نہ دیں، اور خدا نہ خواستہ اے موسیٰ، اگر تو اللہ کے ان احکام سے رک گیا، ان کے رکاوٹوں کی بنا پر تو رک گیا اور تو نے یہ احکام اللہ کے پورا نہیں کیے، فَتَرْدَىٰ، تو برباد ہو جاوے گا، تو ہلاک ہو جاوے گا۔ اس کی تفسیر دیکھنا علماء کرام، اس کی تفسیر دیکھنا، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ میرے پیارے بھائیو، ماشاءاللہ آپ میں سے بہت زمانے سے آتے ہیں، سنتے ہیں باتیں۔ ہم نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ دین پر عمل کرنے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ایک ہماری طبیعت اور ہمارا نفس یہ رکاوٹ بنتا ہے، ایک معاشرہ اور سماج، اور معاشرے اور سماج میں وہی لوگ ہیں جو اللہ کے احکام پر ایمان نہیں لاتے، اور معاشرے سماج کے وہی لوگ ہیں جو اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں، معاشرہ وہی ہے۔ اور تیسرے شیطان،
یہ تین چیزیں اللہ کے احکام کو کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. ایک چوتھی چیز ہے جہالت، ناواقفیت، لیکن اصل رکاوٹ یہ تین ہیں. اب اللہ کے نبی، وہاں نفس کا تو کوئی کام نہیں تھا، اور وہاں تو کسی اور کی چلے نہیں تھی، لیکن شیطان تو ہمت ہارتا ہی نہیں کسی بھی وقت میں. کسی بھی وقت میں ہمت نہیں ہارتا وہ. ہاں، جس شخص نے ساری زندگی ایمان، اعمال اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، موت کے وقت شیطان اس کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے وہاں پر. متقی لوگوں، اللہ کے اولیاء کے موت کے وقت اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. یوں بتاتے ہیں تو یہاں کیسے چین سے بیٹھتا. حاجرہ کے پاس گیا. آج میں نے الارم بھی نہیں لگایا. 9:15 اذان کس وقت ہوگی جی؟ اچھا، میں ختم 9:15 ہو گئے، ختم کر رہا ہوں. حاجرہ کے پاس گیا. حاجرہ ایک بوڑھی عورت کی شکل میں. اسماعیل کہاں ہے؟ یہیں کہیں ہوگا، اپنے ابا کے ساتھ گیا ہے. کہاں گیا؟ اپنے ابا کے ساتھ. کہاں گیا؟ اپنے ابا کے ساتھ. کہیں گیا ہوگا یہیں. جب حاجرہ کی زبان سے کچھ نہیں نکلا تو یہ بڑھیا خود کہتی ہے کہ وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے. وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے. حاجرہ کہتی ہے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ یعنی وہ ابراہیم کرے گا ایسا؟ ارے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اگر نہیں ابراہیم کرے گا ایسا؟ بہرحال جب شیطان کو کوئی رستہ نہیں پایا، ہاں وآیت شریفہ ہے نا کیا؟ الا عبادک منہم المخلصین. شیطان کا زور سب پہ چلتا ہے، اللہ کے خاص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا. لأغوینک منہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. تو تنگ آ کر کہا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے ابراہیم کو، اس لیے وہ اس کو ذبح کرے گا. اچھا، اللہ کا حکم ہوا ہے؟ ایک ہی بیٹا ہے. اگر 100 بیٹے ہوتے تو اللہ کے حکم پر 100 کے 100 کو قربان کر دیتی. ایک ہی بیٹا ہے. اگر 100 بیٹے ہوتے تو اللہ کے حکم پر 100 کے 100 کو قربان کر دیتی. مایوس ہو کر چلا گیا. اسماعیل کے پاس جاتا ہے، اسماعیل سے بات کرتا ہے. وہاں پر بھی بات یہی آتی ہے کہ اللہ کے حکم پر تیرا باپ تجھے ذبح کرے گا. اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ ایک ہی جان ہے، اگر 100 جان ہوتی تو 100 کی 100 اللہ کے حکم پر قربان کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں. دوسرے الفاظ میں اللہ کے حکم پر قتل کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. جی ہاں، جان دی ہوئی اس کی تھی، جان دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے کر بھی حق ادا نہ ہوا، چونکہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی. پھر آگے راستہ روکتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، بھینسے کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 بار راستہ روکتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام لے کر کنکریاں مارتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، میدان صاف ہو جاتا ہے، اور منی میں پہنچ کر اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل نے مشورہ دیا اپنے باپ ابراہیم کو، ابا جان آپ میری نگاہوں پر میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ جب ہماری نگاہ ملے اور پدرانہ باپ کی محبت جوش مارے اور آپ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا حکم پورا کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جی ابا جان آپ میرے ہاتھ پاؤں کس کے مضبوط باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو آپ ذبح کے بعد مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر اپنے کیے پر پچھتانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور چھری تیز کی، گردن پر چلانی شروع کی اور اپنی ساری ہی تو طاقت خرچ کر دی، لیکن چھری نے نہیں کاٹا، چھری نے نہیں کاٹا۔ ہاں یہ ایمان کا درجہ ہے، سنیے، ایمان کا درجہ ہے، سنیے۔ کسی چیز کی تاثیر اس کی اپنی نہیں ہے، وہ تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے، جب چاہے وہ تاثیر اس میں سے نکال لے، جب چاہے وہ تاثیر اس میں رکھ دے۔ آگ کی تاثیر جلانا، لیکن وہ جلانا تاثیر اس کی اپنی نہیں ہے، اور چھری کی تاثیر کاٹنا، لیکن وہ تاثیر اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ جب چاہے گا وہ حکم دے گا تو نہیں کاٹے گی، جب چاہے گا حکم دے گا تو وہ نہیں جلائے گی۔ لیکن ابراہیم تو اپنی سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آیات کے حوالے سے بات ذرا لمبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، اور بغیر ذبح کیے ہی بیٹے کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہاں حضرت جبریل کو دیا کہ لے جاؤ اور ابراہیم کو کھول دو اور اس کی جگہ پر مینڈا ذبح کر دو، یہ ذبح کر دو۔ ہاں دیکھو حضرت تھانوی نور اللہ مقدو کی یہ تحقیق ہے کہ جذبات فرشتوں کے اندر بھی ہے۔ وہ جو مشہور ہے، شاید عہد شریفہ میں بھی ہے، آج تو مجھے صحیح یاد نہیں آ رہی، کہ مرتے وقت جب فرعون کلمہ پڑھنے لگا تھا نا، تو جبریل علیہ السلام نے دریا کا کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ٹھوس دیا تھا تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکیں۔ وہ جذبات کی بات ہے، یہاں بھی جذبات تھے۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، دیہاتیوں کے الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ بے ادبی کے نہیں ہوتے، وہ محبت کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جذبات اسی طرح تعبیر کہتے ہیں۔ جبریل بھی لے کے وہاں سے مینڈا اور بھاگم بھاگ جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ابراہیم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ چھری کاٹ دے۔ اور دور سے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے اتنا عشق، اتنی محبت تھی۔ وہ قصہ پھر تمہیں کبھی سنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس بڑائی بیان کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی بڑائی کون بیان کر رہا ہے؟ جبریل، جانتے تو تھے وہ جبریل آ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ جبریل آ گئے، اسماعیل کو کھول دیا گیا، ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے گئے، پٹی بھی کھول دی گئی،
اور دیکھا کہ وہاں پر ممکن ہے جبریل کو بھی دیکھ لیا ہو، مینڈا تو دیکھا ہی دیکھا، سب کچھ سمجھ گئے کیا ہے، تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہی کلمات ہم دہراتے ہیں. ہاجرہ نے جو کچھ کیا وہ ہر سال دہراتے ہیں. ابراہیم نے جو کیا ان کی امت اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر سال اس کو دہراتی ہے. میرے دوستو، یہ قصہ جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا، صبر کا، تسلیم کا، رضا کا، اللہ کے حکم کو ماننے کا، یہ جذبات ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. ہماری اور آپ کی طبیعت جب تک ایسی نہ بنے، ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے، ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں برابر محنت کرتے رہنا چاہیے. میرے دوستو، اسی کا نام ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنا بگاڑ دور کرنا. اللہ کے احکام پر انکار، اللہ کے احکام کو ناپسند کرنا، یہ دل کا بگاڑ ہے. اللہ کے احکام کو تسلیم نہ کرنا، پورا نہ کرنا، یہ دل کا بگاڑ ہے. اللہ کے تکوینی احکام، تشریعی احکام کو برداشت نہ کرنا، پر شکوہ شکایت کرنا، یہ دل کا بگاڑ ہے. اس کو دور کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے. اس بگاڑ کو دور کرنے ہی کا نام اصلاح ہے. اصلاح اور مشائخ کے یہاں یہی ہوتا ہے، اور کہیں نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے وہ کا. یہ بات ہوگی، وقت نہیں رہا، لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. بس میں آیت شریفہ کا وہی ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ یہ دیکھیں گے کہ آپ اللہ کے اس حکم کو کس طرح پورا کرتے ہیں. بس تکڑا سا ہونا چاہیے، کٹڑا، چاہے 2 سال کا ہو چاہے نہ ہو، بس دیکھنے میں سوڑا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے. اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا. اللہ کا حکم پورا 2 سال کا ہو چاہے مری علی کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم 2 سال کا ہے، 2 سال کا. جی ہاں، ارے بس ابا جی نے کر تو لیا، بتیرا ہوئی. کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ پورے کنبے کے واسطے ایک بکری کافی ہے. میں بتاتا کچھ لیکن وقت نہیں رہا. وہ بددین لوگ جو 20 رکعتوں کی 10 بتاتے ہیں، 3 طلاقوں کو 1 طلاق بتاتے ہیں، وہ بددین لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ سارے کنبے کے واسطے، پورے گھرانے کے واسطے ایک ہی حصہ کافی ہے. بہرحال یہ اللہ کا یہ حکم بجا لانا ہے، اور انہی جذبات کے ساتھ، اور اس کا اثر ہماری پوری زندگی میں دکھائی دینا چاہیے. وہ یہ کہ اللہ کے تشریعی احکام کو بھی ہمیں بجا لانا ہے، اور اللہ کے تکوینی احکام کو بھی ہمیں بجا لانا ہے. اللہ کے تشریعی احکام، شریعت کے احکام پر بھی ہمیں خوش رہنا ہے، اور اللہ کے تکوینی احکام جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں ان پر بھی ہمیں خوش رہنا ہے. میرے دوستو، انسان کی یہ طبیعت اور انسان کا یہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کو نرم کرنے کے لیے اور اس کو مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے، اس کو اس قابل بنانے کے لیے کہ اللہ کے تمام احکام کو یہ تسلیم کرے، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اسی کا نام ہم مجاہدہ رکھتے ہیں، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وعدہ فرمایا ہے. وہ آپ بات سنتے رہتے ہیں. تو یاد رکھو اعمال کی پابندی اور معمولات کی پابندی، اسی سے ایمان کامل ہوگا، اسی سے ایمانی صفات پیدا ہوں گی، اسی سے یہ سرکش نفس مطیع بنے گا. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا منٹ باقی ہیں؟ 9 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں. مؤذن صاحب 2 منٹ ٹھہر جائیے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ ہم تیری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جائز تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے۔ اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، ہماری تربیت کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہم سب کو بھی عطا فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کو بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔